سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام اور نسب: آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین تھا۔ کاتب وحی، جامع القرآن اور مہاجر اول تھا۔ والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ شجرہ نسب: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب قریشی اموی تھا۔ پانچویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی نانی ام حکیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر باقی خلفائے راشدین کی نسبت آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی طور پر زیادہ قریب تھے۔ پیدائش: آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے چھٹے سال پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ خاندانی مقام اور مرتبہ: آپ کا تعلق قریش کے سب سے طاقتور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ قریش کا مشہور جھنڈا عقاب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس تھا۔ قریش کی سربراہی کا عہدہ بھی اس خاندان کے پاس تھا۔ اس طرح ان کا خاندان حکمران خاندان تھا۔ ابتدائی حالات: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ والد تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ترکہ میں کثیر مال آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجارت کو اتنی ترقی دی کہ قریش کے امیر ترین فرد بن گئے۔ سخاوت کی وجہ سے غنی کا لقب پایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ قبول اسلام: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے نیک نہاد طبع رکھتے تھے اور آپ کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی تھی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق وہ چوتھے مسلمان تھے اور بعض روایات کے مطابق پہلے 14 مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی۔ قبول اسلام اور تشدد: جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا حکم آپ کو خوب مارتا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی سے باندھ دیا۔ آپ نے فرمایا، واللہ میں اسے کبھی ترک نہ کروں گا اور نہ اس سے ہٹوں گا۔ ان کا خاندان قریش کا سربراہ تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ اس وقت تک ان کے علاوہ کسی اور اموی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ہجرت حبشہ: جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کی انتہا ہو گئی تو آپ نے اذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی۔ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اس طرح لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا تھا جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی۔ مدینہ آمد: جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت اویس بن ثابت انصاری سے مواخذے کا رشتہ قائم کیا گیا۔ دوہری دامادی: حضرت رقیہ غزوہ بدر کے موقع پر وفات پا گئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا۔ تاریخ عالم میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں سفارت: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر گئے۔ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں اور اس میں شامل ہونے والے ہر مسلمان کو جنتی کہا جاتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ: مسلمانوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مالدار تھے۔ دولت مندی کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں انفاق فی سبیل اللہ کا حوصلہ بھی دیا ہوا تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر روما نامی کنواں 20,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک میں آدھی فوج کے اخراجات برداشت کیے، حالانکہ فوج کی تعداد 30,000 تھی۔ قحط کے دنوں میں اپنا تجارتی غلہ، جس سے آپ کو بہت منافع مل سکتا تھا، لوگوں میں تقسیم کیا۔